بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اس سورہ نساء کی ایک آیت 34 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو منع فرمایا کہ وہ اس طرح کی تمنا کرے کہ وہ بھی مردوں کے برابر ہو جائیں، یا مردوں کو جو فضیلت، جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی، فضیلت عطا کی، اس بارے میں تمنا بھی مت کرو۔ چاہے جائے کہ اپنی فطرت کو آدمی بدلے، تمنا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت کو بدلنا اللہ کو پسند نہیں۔ جو لوگ فطرت سے کھیل کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، انہیں اس کی سزا مل کے رہتی ہے دنیا ہی میں۔ فرمایا جو تمہارے اختیار میں وہ کام کرو۔ اب جو مرد اپنی اختیار میں ایمان، اعمال صالحہ انجام دے سکتا ہے، وہ اگر کوئی مرد کرے، مرد کو وہ حصہ ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ عورتیں کریں گی تو عورتوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی فرق نہیں، اونچ نیچ نہیں، بھید بھاؤ نہیں۔ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں، اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اتنا نصیبہ پائے گا۔ یہ کہا گیا جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس بارے میں تمنا مت کرو، جو اپنے اختیار میں ہے اس بارے میں کوشش کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ تو تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت بخشی، اس کے وجوہات بیان کیے، اور یہ فطری چیز ہے، اس میں کوئی قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، تو اس بارے میں ہم مولویوں کو بھی چھپانا نہیں چاہیے ایک بات، عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مرد اور عورت برابر نہ۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اسے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ بعضوں نے اس کا معنی محافظ ہے، نگران ہے بھی کیا ہے، سب معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حاکم جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماتحتوں کا نگران ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ جو خلیفہ بنتے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، جن لوگوں نے بھی خلافت کی، انہوں نے خلافت اسی نہج پر کیا ہے کہ وہ سوچتے تھے بہت بڑی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے، کھیل تماشا نہیں، تخت کا ملنا، خلافت کا ملنا، عہدہ منصب کا ملنا۔ تو فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، محافظ ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، اسے ماننا پڑے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ ارے انسانی معاشرہ ہے، دنیا میں کون سا بھی ادارہ، کون سا بھی سنستھا، کون سی بھی تنظیم، کون سی بھی حکومت بغیر کسی حاکم کے نہیں چلتی۔ کوئی نہ کوئی صدر تو ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال آپ کا؟ بغیر صدر کے، بغیر پریسیڈنٹ کے، بغیر کوئی ادارہ چلتا ہے؟ تو یہ انسانی معاشرہ ہے، فیملی ہے، خاندان ہے۔ اس کا محافظ کون ہو، اس کا صدر کون ہو؟ اللہ فرماتے مرد ہو۔ اللہ فرماتے مرد حاکم ہے۔ اس کی وجہ وہ آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم کیوں بنایا، محافظ کیوں بنایا، نگران کیوں بنایا، ذمہ دار کیوں بنایا، اس کی وجہ آگے ہے۔ لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا۔ اب مغرب، یورپ والے بولتے نہیں، کوئی حاکم نہیں،
دونوں برابر. ستیہ ناش ہو گیا فیملی سسٹم کا. کیا خیالات؟ اوپر سے ایک عورت بول رہی تھی جس گھر میں حکومت کرنے والی عورت ہو وہ گھر پھر گھر نہیں رہتا، وہ برباد ہو کے رہتا ہے. اور جس گھر میں مرد حاکم ہو، یہ عورت بول رہی ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات، مرد نہیں کہہ رہا ہے. جس گھر میں عورت حکومت کرنے والی ہو وہ پھر وہ گھر باقی نہیں رہتا، وہ گھر پھر کیا ہو جاتا ہے، کوئی اور شکل اختیار کر جاتا ہے. لیکن جس گھر میں مرد حاکم ہو، حکومت کرنے والا، نگران، محافظ، پھر وہ گھر رہتا ہے. آج یوروپ کی جو زندگی آپ دیکھتے ہیں جسے ہم بہت پسند، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان بھی کبھی کیا کرتا ہے، کتنے کیسز آ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. ابھی کل ایک صاحب، ان کے خاندان 2-3 عورتوں کے بارے میں سنا ہے، 6 مہینہ ہوا طلاق، دونوں کمانے کے لیے جاتے ہیں. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو محافظ، نگران، حاکم کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں؟ ساری دنیا کی بات سمجھ میں آتی ہے مسلمان کو، اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے. فرمایا مرد حاکم ہیں عورتوں پر، وہ محافظ ہے، نگران ہے. کہ جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے. دل اور دماغ کی برتری مردوں کو اللہ نے دیے، عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دیے. قوت فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے، شمتا ہے، وہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے اندر زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک ادارہ چلانے کے لیے، ایک گھر چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ضرورت کس کے پاس ہے؟ مردوں کے پاس ہے. عورتوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ اب آپ کسی ادارے کا کسی کو بڑا بناتے تو کیا کرتے؟ صلاحیت دیکھتے نہیں اس کے اندر. وہ صلاحیت دیکھنے کے بعد اس کے اندر وہ سکلز ہیں نہیں ہیں، اس کے بعد ہی آپ کیا کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سکلز، صلاحیت گھر چلانے کی کس کے اندر زیادہ ہے؟ کس کے اندر ہے؟ مردوں کے اندر ہے، عورتوں کے اندر وہ نہیں ہے. فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہے عورتوں پر. وجہ سب سے پہلی ایک فطری وجہ ہے. فطری وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے. اس وجہ سے اسے ماننا پڑے گا مرد کیا ہیں؟ حاکم ہیں عورتوں پر، وہ محافظ ہیں عورتوں کے، وہ نگران ہیں، ذمہ دار ہیں عورتوں کے. اس میں عورتوں کو ذلیل، مردوں کو عزت نہیں دی گئی، مردوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو کہا گیا ان ذمہ داروں کے تم ماتحت رہو، اسی میں عافیت ہے. تم اگر وہ کام جو مردوں کے کرنے کے ہیں کرنے جاؤ گی تو پھر فیملی سسٹم، خاندانی سسٹم سب کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. یہ سب اپنے آنکھوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں یورپ کی زندگی کو. جو اللہ نے دیا اس کو لو، جو اللہ نے کہا اسے مانو. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نے خود کیا کیا ہے؟ مردوں کو عورتوں پر ایک برتری دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس میں صحابیات بھی تھیں، تو اس موقع پہ فرمایا، ایک دم صحیح روایت ہے یہ کوئی، کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں برتر ہے اور عورتیں مردوں کے مقابلے میں ناقصات العقل ہیں، ناقصات الدین ہیں. عقل کے حساب سے بھی وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہیں اور دین کے حساب سے بھی مردوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کم ہیں. ایک سمجھدار عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سوال دیکھو کیسا انہوں نے کیا. اس بات کو نہیں مانا، ایسا نہیں مانا انہوں نے، لیکن وجہ پوچھی، یا رسول اللہ عورتیں عقل میں ناقص کیوں ہیں مردوں کے مقابلے میں؟ آپ نے کہا ناقصات، ہم نے مانا، لیکن کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح دین کے حساب سے مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم، وجہ بتا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات العقل، عقل کے حساب سے کم ہے. اس کی وجہ سب سے پہلے بتائی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟
کہ عورتوں کے اندر بھولنے کی کا عنصر جو زیادہ پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ فیملی چلا رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے، جلدی بھول جاتی ہے وہ. مرد تو کچھ باتیں یاد رکھتا ہے. آج مرد بھی بھول رہے ہیں، عورتوں جیسا بننا چاہ رہے ہیں نا، عورت مردوں جیسا بننا چاہ رہے ہیں. مرد تم نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں کہ 2 عورتوں کی شہادت وٹنس ایک مرد کے برابر قرار دی. یہ اس کے عقل کے کمزور ہونے کی علامت. تبھی تو اللہ نے جس نے پیدا کیا عورت اور مرد کو، اس اللہ نے یہ کیا کیا ہے، قانون پاس کیا ہے کہ جہاں گواہی میں 2 مرد نہ ہو، ایک ہی مرد ہے تو فرمایا ایک مرد کم ہو گیا، اب عورتیں گواہی دے رہی تو ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے، وہاں 2 عورتیں گواہی دیں گی تو کیا ہوگی. سمجھ رہے؟ سورہ بقرہ میں اپنی بات نہیں کر، حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات. یہ ناقصات العقل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ گئی. اچھا، ناقصات الدین کیوں ہیں؟ دین کے معاملے میں مرد کے مقابلے میں عورتیں کیوں کمزور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مینسس نہیں آتا ہے، عورتوں کا حیض نہیں آتا ہے. حیض میں 5 6 7 8 9 10 مختلف عادتیں ہوتی ہیں عورتوں کی. تو ان دنوں میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ فلاں کچھ نہیں. ان دنوں میں مرد کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھتی. اب یہ تو ہے، یہ فطری چیز ہے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے، فطری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ محروم ہو جاتی ہیں نمازوں سے، تلاوت سے، قرآن پاک کو پڑھنے سے. اگر روزے کا مہینہ ہے تو روزے سے محروم ہو جاتی ہیں. تو دین کم ہوا کہ نہیں؟ دین کے حساب سے بھی کمزور نہیں ہوئی کیا عورتیں؟ ہاں یا رسول اللہ، بالکل کم. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں مردوں کو اللہ نے ذمہ داری دی. جمعہ ہے، جماعت کا قیام ہے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ عورتوں کے نہیں، مردوں کے ذمہ ہے. جمعہ کو قائم کرنا، جماعت کو قائم کرنا عورتوں کے ذمہ نہیں. زیادہ سے زیادہ عورتیں پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ امام نہیں بن سکتی. سمجھ میں؟ مؤذن بننا ہے، کون بن سکتا ہے؟ مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. کہیں دیکھا ہے کیا مؤذن عورت بنی؟ نہیں، اسلام میں نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ایکویلٹی کے بارے میں جو بات کرنے والے وہ غیر ہیں. مسلمان کبھی اس طرح کی بات نہ کرے. بات کرے گا نا، ہاں، ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اسے تماچا اس کے لیے، اسے سوچنا چاہیے، اس آیت کو پڑھنا چاہیے اس سے پہلے، سوچنے سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے مردوں کو. اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب اللہ نے جس کو فضیلت بخشی، اب اس کو اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں. وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اسے تو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو کہتا ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، جوتے کھانے پڑیں گے. ان لوگوں کو جو ہے نا سزا مل کے رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کا حاکم عورت ہو جائے تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کسرا نے اپنے بیٹی کو کیا بنایا، اپنی جگہ بٹھایا. ارے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد، اس طرح ہوتا ہے نا. وہ کسرا اس زمانے کا سپر پاور ایران کا، اس نے بیٹی کو، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اجتماعی معاملات میں عورتوں کو کیا بنا دے، اس کا ذمہ دار بنا دے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. چنانچہ وہ پھر حکومت ٹوٹی پھوٹی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ الگ بات. زبردستی کوئی عورت کیا بن لے، حاکم بن لے، وہ بات الگ ہے. ورنہ عورتوں کو کبھی کیا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعض علماء تو قاضی بنانے سے بھی روکتے کہ قاضی نہیں بن سکتی عورت. بعض علماء اجازت دیتے قاضی بن سکتی ہے. وہ اس جو عورتوں کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں، فیصلے کرنی ہوتی ہے، جیسے کاؤنسلنگ کرتی ہیں آج کل کی عورتیں، کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن دوسرے علماء نے منع بھی کیا. قاضی یہ جذباتی ہوتی ہے نا، قاضی کو سب کچھ سننا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسے ایسے واقعات سنانے پڑتے ہیں وٹنس کو، وہ سنتے ہی قاضی صاحب کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ اور اب یہ جو اتنی جذباتی، اب اگر قاضی خود جذباتی ہو تو پھر وہ فیصلہ کیا سنائے گا؟ فیصلہ سنانے کے لیے جو نا قوت فیصلہ چاہیے. وہ قوت فیصلہ مردوں کے اندر زیادہ ہے، عورتوں کے اندر
نہیں ہے، وہ تو جذباتی ہے، جذبات میں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دیا ہے. عورتوں کو دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ ارے باپ کیا ہوتا تھا. آج ہم سب طلاق شدہ ہو جاتے ہیں. کیا خیال آپ کا؟ کیا لیا کر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. نہیں، فطری دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، فطری دین ایک دم نیچرل. یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر. مسلمان عورتیں کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، میرا جسم میری مرضی، ایکویلٹی کی بات کبھی مسلمان عورت نہیں کر سکتی. اگر جو کر رہے ہیں نا ان کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی شاید. تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے. اس پر بات کریں گے تو بہت ہے، زیادہ بات نہیں کریں. اتنی بات سمجھ جائیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہر اعتبار سے. میں نے کہا نا کہ نگران ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، وہ اللہ نے مردوں کے اندر زیادہ رکھی ہیں، عورتوں کے اندر اتنی چیزیں وہ چیزیں نہیں رکھی. اس کے بعد فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسری وجہ، دوسرا ریزن کیا مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں. وجہ فرمایا وہ مال خرچ کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ وہ مال خرچ کرتے ہیں. مرد جو ہے نا عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. نفقہ، رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس اوڑھنے وغیرہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں کی ہے. مرد خرچ کرتا ہے عورت پر، عورت خرچ نہیں کرتی. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے خرچ کون کرے گا، کمائے گا کون، محنت مزدوری کون کرے گا، جاب کون کرے گا، کاروبار کون کرے گا، کھیتی باڑی کون کرے گا؟ مرد کرے گا. تو آپ ہی بتاؤ اس میں اعزاز ہے یا ذمہ داری بتائی گئی ہے؟ عورتیں اگر سمجھیں تو اس میں مردوں کو ذمہ داری دی گئی ہے. سمجھ رہے؟ تبھی تو آج کی عورتیں نا کمانے لگ گئی، مرد سست خور ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے. اب عورت کا یہ کھا لو. یہ عورتوں نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے، نہیں سمجھے؟ ورنہ تو اللہ نے دی تھی یہ ذمہ داری کس کو؟ مردوں کو دی تھی کہ محنت کرو، اپنا گھر چلاؤ، اپنی بیوی کا خرچ سنبھالو. شادی ہوتے سب سے پہلے ذمہ داری مہر دو. مہر دو. عورتوں کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، دلہن کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، دلہن کے خاندان ماں باپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں. اگر کوئی چیز لازم ہے تو کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ مرد کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا اپنے مال. نکاح ہوتے ہی شروع ذمہ داری مردوں کی. افسوس ہے عورتیں ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتی آج کی مسلمان، خاص کر عورتوں بیچاری تو وہ بچیاں ہیں، ان کو کیا معلوم ہے. چھٹ پن سے ماں باپ نے ان کو بڑے کرتے ہیں. ماں باپ خود بولتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے ہم کو ایسی بہو چاہیے جو جاب کر سکتی ہے. کتنا پڑھی ہے؟ او اتنا ہی پڑھی، زیادہ نہیں. کبھی بولنا ہوتا نہیں، ہم ہونا پڑتے کام کرنے کے لیے. پڑھاتے وقت نیت یہ کہاں کبھی مرد چھوڑا تو اپنے پیر پہ کھڑنا نہ انہیں. ہاں اپنے پیر پہ کھڑنا. زمانہ ایسا ہے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. زمانہ ایسا ہے، زمانے کے قرآن کے حساب سے چلنا نہیں پڑتا ہے، حدیث کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ایک مسلمان کی بات ایسی ہونی چاہیے، لیکن مسلمان بھی کیا بولتا ہے؟ زمانے کے حساب. سچ بولا ایسا بولتے کہ نہیں؟ آج کل کے پڑھے لکھے مسلمان یہی باتیں تو زبان سے بولتے ہیں. فرمائے وہ بھی ماں انفقوا من، مرد کماتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. اس وجہ سے مرد کو حاکم بننے کا پورا پورا ادھیکار ہے، اختیار ہے. ظاہر سی بات ہے جو کمائے گا محنت کرے گا اس کو بولنے کا بھی تو اختیار ہوگا. کمائے گا کون گی، محنت کرے گا کون گی، اور حکومت کوئی اور چلائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کمائے گا، جو محنت مزدوری کرے گا، جو پیسہ لائے گا اس کو بولنے کا اختیار بھی. کیا بولتے ہیں آپ؟ اب ایک ادارہ چلاتے پورا پورا پریسیڈنٹ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا بھی نہیں، تو زبان ہلاتے ہو. اپنا کچھ گیا تو میں بھی دیوں. جیسے مسجد میں 5-10 روپے دے دیتا ہے، کتنی حکومت کرتا ہے؟ نہیں کہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں 10-5 روپے دے کر کے. ظاہر سی بات ہے جو خرچ کرے گا وہ کچھ بولے گا بھی. تو فرمایا گھر کا جو خرچ ہے وہ مرد کرے گا. کیوں؟ وہ محنت مزدوری، وہ حاکم ہے بننے کا، اسے ادھیکار ہے. عورتوں کا کام گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے،
اب اگر عورت اپنے دائرہ کار کو انگل کر کے پھلانگ کر کے کیا کرے گی، مردوں جیسا کام کرے گی، تو پھر تو فیملی سسٹم تباہ برباد ہو کے رہے گا۔ سمجھ رہے جو ہم دیکھ رہے، پہلے یورپ میں دیکھتے تھے، اب ہم اپنے معاشرے میں بھی اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، بات بات میں خلا، بات بات میں طلاق۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اس نسخے کو اور اس قانون کو، اس فطری قانون کو مسلمانوں نے خود کیا کیا ہے، اس کی مخالفت کی۔ اس سوچ اور اس تصور، اس نظریے کو ہی مسلمانوں نے کیا کر دیا ہے، الٹ دیا ہے، بدل دیا ہے۔ تو اس کی سزا تو بہرحال ان کو ملنی ہے، تو سزا مل رہی ہے، پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے سزا مل رہی ہے، عقل نہیں آ رہی، کتنا افسوس ہے۔ نہیں، اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کیا دیا کرتے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں ہے ایسا۔ دیکھتے ہیں خاندان میں ان کے کیوں طلاق ہوا، کیوں خلا ہوا، معلوم ہے ریزن کیا ہے، وہ غلطی کون بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے کیا بولیں گے ہم، عقل ماری گئی ہے بولیں گے، اسے کیا بولیں گے، ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ بات پوری نہیں ہوئی، ابھی صرف ایک ٹکڑے کا صرف آپ کے سامنے ترجمہ، اس کی تشریح ہوئی، باقی باتیں آگے ہیں، اس میں اور باتیں اللہ کیا فرماتے ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے آج کی یہ جو ٹکڑے میں ہے، 2-3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد حاکم ہے، نگران ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے عورتوں کی۔ وجہ 2 ہے، ایک تو اللہ نے ان کو فطری طور پر فضیلت دی ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، یہ کمانے کی ذمہ داری مردوں کے ہیں، تو وہ جب خرچ کیا کہتے ہیں مال کما کر کے خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ نگران بننے کے اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ نگران بنیں گے، وہ محافظ بنیں گے، وہ پریسیڈنٹ بنیں گے، وہ صدر بنیں گے، فلاں بنیں گے، فلاں بنیں گے۔ عورتیں کے اندر چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے وہ کبھی کیا نہیں بن سکتی، حاکم نگران نہیں بن سکتی۔ یہ نارملی حالت ہے۔ اب نارمل، ان نارمل ایسی کوئی، اب تو ظاہر سی بات ہے اضطراری حالت میں کبھی حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، کیا لیاقت بھائی، تو اس ٹائم پہ اگر کوئی عورت کو مجبور ہونا پڑا، مرد نہیں، مر گیا، کوئی اس کا نگران نہیں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا ہے، خرچ کرنے والا، یہ کیا کرے گی بیچاری، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالے۔ یہ سب کون سے حالت ہیں، اسے کیا بولیں گے، نارمل کے اپوزٹ میں کیا بولتے ہیں سمجھ رہے، نارمل حالت میں یہ ہے۔ اب اگر کوئی ایمرجنسی حالت آ گئی تو پھر ایسے میں اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کچھ عورتیں بیچارے مجبوری میں کیا کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں کمانے کے لیے، جھاڑو پوچھا کرتی ہیں کسی گھر میں، کیا کرنے کا، مرد پی کے آتا ہے، کوئی سنبھالتا نہیں بچوں کو، 4 بچے، ایسے کتنے واقعات ہم اپنے معاشرے میں، مسلمان مجبور ہے پیٹ پالنے کے لیے، وہ بیچاری جاتی ہیں گھر جا کر کے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں۔ اس میں مالداروں کو بھی سہولت ہے، گھر کا کام کاج بھی کرنے والے مل جاتی ہے، ورنہ یہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے بیوی تیار نہیں ہے، بیٹی تیار نہیں ہے، کیا زیادہ سے زیادہ کچن کا کام کرنے کے لیے، ابھی کچن کا کام بھی دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، ہاں آٹے میں پشا وشا ملا کر کے کھلانا پڑے گا، اسے مت کبھی بھی مت دو کچن کسی کو بھی مت دو، وہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے، جھاڑو پوچھے کا کام بہت ہے، برتن دھونے کا کام بہت ہے، خیر تو وہ مجبوری ہے، اس میں کرتی ہیں عورتیں، باقی نارملی حالت میں یہ بات ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔